نارملی اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لو یہ چیزیں. جو خشک میوہ ہے نا، میوہ جات جو ہے نا، جیسے اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، اس طرح یہ خربوزے کا جو بیج ہے یا کدو کا جو بیج ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے صحت کے لیے. تو یہ چیزیں نارمل اپنی خوراک کا حصہ بناؤ. اور یہ اتنی مہنگی نہیں ہے. ویسے جب جاؤ گے تو بڑی مہنگی ملیں گی، لیکن کھانا تو تھوڑی سی تعداد میں ہے نا. اب مثال کے طور پر کاجو اچھا خاصا مہنگا ہے، لیکن آپ کو یہ تھوڑی کہ بیلچے سے کاجو کھانا شروع کرو گے. تھوڑے تھوڑے کاجو لینے تو وہ ایک دن کے لیے اتنا مہنگا نہیں پڑتا، وہ بہت عرصہ چلتا ہے وہ. تو یہ جو خوش میوہ جات ہے نا، یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں کہ تھوڑے تھوڑے روزانہ کھا لیا کریں. کبھی کاجو کھا لیا، کبھی بادام کھا لیا، کبھی پستہ کھا لیا، کبھی اخروٹ کھا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے. یا یہ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار سب کی ملا کے کھا لیا کریں، وہ بھی ٹھیک ہے. متزل ہو لا لیا کریں، جو ملا کھا لیا کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ کھاتے ہیں یا کھا کے کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت مشکل سے ہضم ہونے والی، دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں. تو اس کو جب آپ کھائیں تو کھانے اور اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جسم کا جز بن جائیں. اور دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، اچھی طرح چبا کے نہیں کھاتے، بس ایسے ہی جیسے مونگ پھلی نہیں کھا رہے ہوتے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کو جب آپ کھاؤ تو ایسا طبیعت سے چباؤ اس کو کہ اس کا تیل نکل جائے آپ کے دانتوں سے. بہت زیادہ چبا کے کھایا کرو، پھر یہ ٹھا کر کے باڈی کو لگتا ہے. اتنا مفید ہے صحت کے لیے یہ جو میوے ہوتے ہیں نا، یہ جو خشک میوے جسے ہم کہتے ہیں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. تھوڑے مفید نہیں ہے. 2 مہینے لگ کے کھا لو. میں نہیں کھاتا، میں باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں کھاتا، میں کبھی کبھار کبھی کھا لیا، کبھی ناغا کر دیا، لیکن کھانا چاہیے. یہ 2 مہینے لگ کے زندگی بھر کھائیں. 2 مہینے میں تو اس کا رزلٹ آ جائے گا. بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے. لیکن باقی چیزیں خوراک میں پھر کم کرنی پڑیں گی. سنو آپ نے 2-3 پراٹھے پھوڑے، اس کے بعد پھر 14 کاجو کھا رہے ہو آپ، تو وہ پھر وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ شاید نقصان ہو. آپ فرض نماز میں ٹوپی کیوں اتار دیتے ہیں؟ جماعت کے وقت کہاں اتارتا ہوں ٹوپی؟ میں پگڑی اتار دیتا ہوں ٹوپی، کیونکہ سجدے کرنے میں پگڑی کی وجہ سے بعض دفعہ گر جاتی ہے. کبھی مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہوں. میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس ایک کسٹمر آیا، سامان لینے کے بعد وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ میں 500 روپے کم دیے ہیں، اور اس بات کا مجھے بھی نہیں صحیح سے کہ میں نے انہیں پیسے دیے کہ نہیں. آپ کو لگ رہا ہے بندہ سچ بول رہا ہے تو دے دیں، نہیں لگ رہا تو پھر آپ بولو بھائی کیا دلیل ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو بعد میں بولے کہ آپ نے 500 کم دیے ہیں، شرن پھر آپ پہ دینا لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو اگر غالب گمان ہے کہ سچ بول رہا ہے پھر تو دیں. غالب گمان نہیں ہے، کوئی احتیاطاً دینا چاہے تو مرضی ہے، لیکن واجب نہیں ہے. واجب جب ہے جب آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کئی دکانوں سے اسی طرح 500 روپے جمع کر لے وہ بندہ. بعض لوگ کرتے ہیں. آج میں جلد اسپیڈ سے سوالات کے جواب دوں گا. یہ کیا اتنی تو تھوڑا سا کاغذ استعمال کر لو کہ گناہ ملتا ہے. یہ دیکھو کتنی مشکل سے اس پہ لکھا ہوگا یار. شرعی شادی میں بھی لوگ اپنے موبائل سے جو تصویر لیتے ہیں، تو شرعی شادی کیسے کریں؟ بھائی موبائل کی تصویر جو ہے نا وہ ڈیجیٹل تصویر میں آتی ہے، تو وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے. باقی کہہ رہے ہیں دلہن کی تصویریں لیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے تو حرام ہے. دلہن کی تو ان کی کیا لگتی ہے؟ ہاں کوئی دولہا دلہن کی تصویر یادگار کے طور پہ رکھ لے اپنے پاس تو وہ ٹھیک ہے، تو بعد میں روئے گا بیٹھ کے بیتا ہوا زمانہ یاد کر کے. نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھنا بھائی یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے. آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہوئے ہیں تو ویسے بھی رش ہوتا ہے وہاں پہ. بہت اختلافی مسئلہ ہے یہ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے کہ بیٹھ کے. مجھے پوری ابھی ڈیٹیل اس وقت ذہن میں نہیں ہے اس کی مسئلے کی. دودھ نہیں ہے، دودھ کا کھڑے ہو کے نہیں، دودھ بیٹھ کے پئیں. میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اس سے مراد نوافل ہیں یا فرائض؟ بس جتنا زیادہ ناراض ہوگا اتنی توفیق زیادہ چھینے گی. جمعے کے فرض کے بعد دعا میں شریک ہونا بدعت ہے. دیکھو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، چاہے جمعے کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو. تو کبھی کبھار کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا معمول جس طرح ہمارے یہاں بر صغیر میں بن گیا ہے، اس کو لوگ سنت سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. میں تو جمعے کے بعد نہیں، کبھی کرا لیتا ہوں، زیادہ تر نہیں کرا رہا ہوتا، تاکہ لوگ اس کو بھی سمجھیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے. ہاں اگر ہم سے کوئی ادھار مانگے اور ہمیں پتا ہو کہ نہیں دے گا، جس کا پتا ہو دے گا وہ بھی نہیں دے گا، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. یہ سمجھ رہے ہمیں پتا ہے کہ نہیں دے گا، جس کا پتا ہے نا دے گا وہ بھی نہیں دے گا. یہ ذہن میں رکھو، کیونکہ جتنے لوگ ادھار لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا، تو دینے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ دے گا تبھی تو دیا اس نے. اگر پتا ہوتا کہ یہ بھاگ جائے گا تو دیتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جس کا پتا ہو کہ دے گا وہ بھی نہیں دے گا، اور جس کا پتا ہے کہ نہیں دے گا تو وہ کیسے دے گا. جسے ہم نے اگر ہم صدقے کی نیت سے دے دیں، ہاں صدقے کی نیت سے دے دیں بھائی، لیکن ڈرامے بازوں کو صدقے کی نیت سے کیوں دے رہے ہو؟ جھوٹ بول کے جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں. میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں. اچھا خاتون نے پوچھا. اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے، تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی. مطلب اللہ ناراض ہے. اور مفتی صاحب اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے. نماز چھوٹ جائے، انسان کی جماعتیں چھوڑی جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جانا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغا کر لیں.
لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی, بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں, تو ایسے خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا. بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی, تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے, یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے. مفتی صاحب گھر والا کو بول رہا تھا ہے کیا لگے بھائی یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے, شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کہلائے گی. اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے, اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دیا تو پلا سکتی ہے, کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں, وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفینس والوں سے, مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل اور ایکچولی اتنے بچے کیسے پلیں گے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, تو وہ بڑی ایکچولی کر دو. تو بھائی کوئی بات نہیں, نسل مت روکو, آیا رکھ لو, دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے, عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے, اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے, اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ 1000 دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے, لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار, آپ بزی ہو, آپ جاب کر رہی ہو, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو, تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی تو شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے, تنخواہ پہ رکھ لے, یہ پلائے گی دودھ اس کو, اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا, اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی, کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا, اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی, تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں, کچن کا مطلب یہ ہے کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ, بالکل کیا کہا ہے, گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو, فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار, ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی, ان کے یہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب, ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا, یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں, شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے, اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے نا, وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے, اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذمہ. تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی. ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو 3 طبقے ہوتے ہیں, بہت مالدار, ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہیں. دوسرا بہت غریب, ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڑھی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دیں 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوبی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے؟ یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے.
یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا, جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے, دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے, کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی, وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب نسلی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو؟ آپ کو نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی, نہ عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں, تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہے بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے کچن وچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا, اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا, کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کیا مطلب اس کا؟ کوئی ریلیشن کچھ ہوا, کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا نا, تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا, ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے؟ بیوی سے. تو گرل فرینڈ, وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں, جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدریا کوٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ, ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے, مرد کے ذمہ. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے گا, بھائی وہ اس کا حق ہے کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں ایک کوئی چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمہ کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمہ کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے
تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں؟ کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا ایک ہی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے, تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں؟ کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے؟ گورنمنٹ پر ہے یا نہیں؟ کیونکہ ججز حکومت کی خدمت, کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں؟ گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے, تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا, پابند کرتا ہے, تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے, پابند ہی نہیں ہے, تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا, سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ, لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر, اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے, تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ, یعنی مرد کہے کہ سارے ہر چیز میں میرے برابر, کمانا میرے ذمہ ہے, تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں گا جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں, تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا؟ شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا؟ بیوی کو. نہیں آئی بات؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی, میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے, تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے, تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہتے ہیں, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے, اس کی مرضی. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال نہیں سمجھ میں آ رہا, یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کو کھچڑی پک گئی ہے, آپ کو کنفیوز ہو گئے ہیں آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی, بھائی اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر, کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, بڑا مقصد یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التی نہی من اجلھا التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے, کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی, ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے
دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے, وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پورا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 دیور بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے وہ. یہ زیادتی ہے بھائی, ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کسی نے ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے, وہ جو میں نے بتایا نا, اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا تو کون سی ترقی چاہ رہا ہے, کیا کریں اب کیا کریں؟ تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو بھائی. بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کی بات لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کرنی ہے, وہ پڑھ لے لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا, تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, روٹیاں پکا پکا کے کھلایا, یاد آتا ہے ساری زندگی, اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں, ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس اماں صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا اللہ معاف فرمائے. مجھے کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے, استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لیا. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتہ ہے, میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئی اور تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد. تو اب ظاہر ہے یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی. یہ ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم تو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں. ماں اگر چھوٹے بچے کو دودھ پلائے تو انہوں بتا دیے کیا چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے, تو کیا ان کو جلیبیاں کھلائیں گے, کیا دودھ نہیں پلائیں گے تو کیا پلائیں گے, مر جائے گا اگر دودھ نہیں پلائیں گے تو. بھائی ان کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے لیے دودھ پلانا دیانت لازم ہے. حضرت ہماری یہ جگہ رشتے کی بات ہوئی, ہم نے ان سے نکاح کا کہا تو ان لوگوں نے انکار کیا نکاح سے. تو ایک میاں آپ کے بیان میں لڑکی کے ابو کو نصیحت کرتا کہ وہ نکاح کر دے. ایک جگہ رشتے کی بات ہوئی تو ہم نے ان سے نکاح کا کہا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا نکاح سے. آپ بیان میں لڑکی کے ابا کو, میں ابا کو جانتا نہیں, مجھے کیا پتا کیوں نکاح کیا ہے, میں تمہارا ماموں لگتا ہوں جو میں جا کے. آپ بہت آتے ہیں لوگ میرے پاس یار کہ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, ابا نہیں مان رہے. بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, کہہ رہے ہیں آپ, میں کیوں سمجھاؤں اس کو, مجھے کیا پتا آپ کون ہو بھائی. وہ کہہ رہے نہیں میں بہت نیک ہوں. بھائی تو کہہ رہا ہوگا نیک, مجھے تو نہیں پتا نا کہ تو نیک ہے یہ کیا ہے. 17 سال کا بچہ ہو گیا ہے, ابا بیان میں جانے نہیں دیتے, ابا کہتے ہیں اسٹڈی کرو. بھائی اسٹڈی بھی کرو, بیان میں بھی آؤ. کل ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, وہ آج کے لیے, اس نے بتایا کہ میں اتنے سال کا ہو گیا, میرا ابا مجھے کہیں نکلنے ہی نہیں دیتے, کہیں دوستوں میں کھیلنے دیتے ہیں, کہیں بھی گھر میں بند. تو ماں باپ دونوں نے سختی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں عجیب سا باولا سا ہو گیا ہوں. تو وہ نا بچہ اگر بالکل ہی لڑکا اگر وہ ہر وقت گھر میں رہے گا نا, وہ اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. لڑکوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چرسیوں ہیروئنچوں میں کھیلنے دیں, تھوڑا بہت لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ باہر لونڈے لپاڑوں میں کھیلے, مار کٹائی ہو, تھپڑ مارے, بھاگیں, لیکن کچھ اس کو آدمی بنے گا وہ جب بھی. ہاں اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں کہ خراب نہ ہونا شروع ہو جائے. لیکن بچے کے لیے, لڑکے کے لیے لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے, اس میں کانفیڈنس آتا ہے, بہادری آتی ہے, تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوگا. آگے دنیا بڑی مشکل ہے بھائی, بڑی خاردار کانٹے ہیں دنیا میں. دنیا موت تک پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ کے بچے نے ساری زندگی پھولوں پہ نہیں چلنا, بڑے بڑے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس میں اگر یہ بہادری بچپن سے نہیں ہوگی, دیکھو بلی ہمارے جو محلوں میں پلتی ہے وہ کبھی بھی چوہا نہیں کھا سکتی, لیکن جنگلی بلی کے سامنے آپ چوہا چھوڑ کے تو دیکھو. وجہ اس کی ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے نا, وہ شکار کر کے کھا رہی ہے. اور ہماری بلیوں کو فارمی مرغی کاٹ کے چیچڑے صاف کر کے کھلائے جا رہے ہیں. تو ان میں چوہوں سے دشمنی تو باقی ہے, لیکن
بہادری ختم ہو گئی. شیر کا یہ حال ہو جاتا ہے. اقبال نے کہا نا, وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. ایک شاہین کا بچہ جو باز نہیں ہوتا, شاہین کیسے جھپٹ کے حملے کرتا ہے, اس کا انڈا گدھوں کے ہاں غلطی سے رہ گیا. تو شاہین کا بچہ پیدا ہوا گدھ کے ہاں, تو وہ گدھوں میں رہ کے حرکتیں کیسی ہو گئی اس کی, وہ مردار تلاش کر رہا ہوتا تھا. تو جب وہ شاہینوں کو دیکھتا کہ وہ ایسے اٹھتے ہیں جھپٹتے ہیں, تو وہ حیران ہوتا, یار میری شکل بھی ایسا ہی ہے, لیکن میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ گدھوں کے ساتھ. وہ ایک آدمی اپنا بکرا بیچ رہا تھا, اور قربانی کا بکرا نا, اس نے کہا یہ ایسا بکرا ہے, اس کو آپ یوں بوٹی پھینکو جھپٹ کے کھاتا ہے. وہ زیادہ مبالغہ آرائی کر دی نا اس نے, یہ بکرے بیچنے والے تو بہت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بعض, تو منہ سے غلطی سے ہی نکل گیا کہ جب بوٹی پھینکو گے جھپٹ کے کھاتا ہے. تو اس نے کہا یہ بکرا ہے تو بوٹی کیوں کھا رہا ہے جھپٹ کے؟ اس کو احساس ہوا یار میں نے تو جھوٹ بول دیا, اب میں بولوں گا جھوٹ بولا تو پچھلی باتیں بھی جھوٹ جائیں گی. تو بات بدلنے کے لیے کہتے ہیں اصل میں ہے تو بکرا, لیکن اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ رہا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر کس کے ساتھ رہا ہے؟ کتوں کے ساتھ. تو جو جس کے ساتھ جس طبقے کے ساتھ رہے گا اس میں وہی والی صفات پیدا ہوں گی. میرے پاس ایک وہ شخص آیا جو نہیں ہوتے, جو بیچارے مخنث ہوتے ہیں, مرد تھا لیکن عورت بن گیا وہ. اس نے مجھے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ میرے اندر, میں مرد پیدا ہوا لیکن میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتا تھا, اپنی بہنوں اور کزنوں کے ساتھ. میرے ماں باپ نے مجھے لڑکوں میں نہیں کھیلنے دیا. اس بیچارے کا حال یہ ہوا ہے نا کہ اس میں مردانہ قوت ہی ختم ہو گئی, اس میں وہ ڈیزائرز ہی ختم ہو گئی. مجھے خود اسے اپنے رو رہا تھا, کہہ رہے مجھ میں وہ ڈیزائر ہی ختم ہو گئی. بچپن سے کہہ رہے میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ. تو وہ لڑکیوں والے شوق, وہ میک اپ کر رہی ہیں میں بھی میک اپ کر رہا ہوں, وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں میں بھی چوڑیاں, وہ عید میں مہندی لگا رہی ہیں میں بھی. کہہ رہے میرے ماں باپ ڈانٹتے ہی نہیں تھے مجھے, وہ کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے. بحثی زیور میں مولانا سلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, ان کو بولو بیٹا تم مرد ہو ماشاء اللہ, مردوں میں جا کے کھیلا کرو. تو اگر بچپن میں یہ سب چیزیں ہو نا, تو بچوں کی فطرت کیا ہو جاتی ہے, وہ بیچارے ایسی چینج ہوئی ہے اس کی کہ کہہ رہے میری زندگی تباہ ہو گئی, ڈیزائرز ختم ہو گئی اس میں. تو پھر وہ, اور پھر اس کو یہ مخنث لوگ لے گئے, جو ہجڑے ہوتے ہیں نا, یہ لے گئے اٹھا کے اس کو, پھر آپریشن کروا کے ویسے ہی برباد ہو گیا بیچارہ. رو رہا تھا, کہہ رہا بالکل زندگی جو ہے نا وہ ہماری پھیکی زندگی ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ جو لڑکے آپریشن کروا کے مردانگی ختم کرتے ہیں, میری طرف سے ان کو نصیحت کرو کہ ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ان کی زندگی میں جذبات ختم. کہتے ہیں ہم جب مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں نا, میاں بیوی کو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, دل پہ آرے چلتے ہیں کہ مرد نہ ہوتے کم از کم عورت ہی ہو جاتے, کوئی فیملی تو ہوتی, بچے ہوتے, شوہر ہوتا. کہہ رہے ہیں کسی عورت کو دیکھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو ہمارے دل پہ آرے چلتے ہیں, کسی مرد کو دیکھتے ہیں بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو دل پہ آرے چلتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے مرد یا عورت بنا دینا. تو اس نے مجھے یہ یہیں پہ بیٹھ کے نا, یہ جو ہے نا, یہ جو میری مرغیاں ہیں جہاں رکھی ہوئی, تبلیغ جماعت میں آئے ہوئے, تو وہ لڑکا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے, تو رو رہا تھا یہ واقعہ, اور کہہ رہا تھا خدا کے لیے آپ ان لڑکوں کو جو آج کل گے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ آپریشن کروا لیتے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ جو یہ بنے ہیں نا ان کا تجربہ اچھا نہیں ہے, پیسہ آ جائے گا, زندگی کیا ہو جائے گی ٹھیک ہی. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جذبات تو ہے نا اس میں, اسی جذبات سے انسان زندہ رہتا ہے, اسی سے ریلیشن بنتے ہیں. تو کیا ہے, ماں باپ نے غلطی کی, بچپن سے کس میں کھیلنے دیا؟ لڑکیوں میں. اس لیے لڑکے کو کہاں کھلواؤ, بولا یار لڑکوں میں کیا, اپنی عمر کے لڑکے ہوں, اپنی بڑی عمر کے لڑکے نہ ہوں, اپنی عمر کے لڑکے ہوں تو, اور بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہو نا, مارم پٹائی کر رہے ہو, تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آج کل, کیونکہ ساری برگر فیملیاں بنتی جا رہی ہیں. بچے نے بچے کو دھکا دیا, تھوڑا سا سر پھٹ گیا, مائیں ایسا چیخا, یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کچھ نہیں ہوا یار, ہمارے دور میں تو بچے بادام کے درخت پہ چڑھ کے گرتے تھے, ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے ان کے, پھر جڑ جاتے تھے, بچے کے سارے زخم ٹھیک. مجھے یاد ہے میرا بچہ کھیلتے کھیلتے ایک دن گرا یہاں سے نا, بچے کی عمر 4-5 سال ہوگی, ادھر سے پھٹ گیا, اتنا خون نکل رہا ہے نا اس کے. میں تو نارمل تھا, ہوتا ہے, تو بچے جب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اتنے ٹینشن کی بات نہیں. میں اس بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر اچھل گیا, میں نے کہا یہ پاگل ہے, میں نے کہا یہ کیا ہے پاگل, کیونکہ ہم تو بچپن سے بہت دیکھ لیا نا ہم نے, نارمل ہے یار, بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زخم بہت جلدی بھرتا ہے. اب وہ اس کا گھومڑا نکل آیا نا بچے کے, ڈاکٹر کہا اس کو دباؤ دباؤ گھومڑا نہ بنے. میں نے کہا دباؤں گا وہ تکلیف سے مر جائے گا بھائی. تو مجھے اندازہ ہوا اس بیچارے کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تو ہے, مگر یہ بچپن میں کبھی بادام کے درخت پہ چڑھا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کچھ, اس نے دوا بھی دی, میں نے وہ بھی نہیں دی, وہ تو میں لے گیا گھر والوں سے ڈر کے, لے گیا کہ گھر والے تو بولتے ہیں لے کے جاؤ, ورنہ میں تو لے کے ہی نہیں جا رہا تھا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اب ظاہر ہے آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آرڈر کیا کہاں جانا ہے, تو میں لے گیا ڈاکٹر کے, گھما کے لے آیا, دوا نہیں پلائی, پھر ہم نے ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کا زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, بچوں کو آپس میں مار دھاڑ جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے زخم نہ لگنے سے, کیونکہ اگر وہ بچپن میں ایک دوسرے کو ماریں گے دھاڑیں گے نہیں اور بہت ہی کیوٹ سے رہیں گے, اس سے جو ان کو دماغ میں اندر چوٹیں آئیں گی نا بعد میں, جب زندگی میں ٹینشن ہے, وہ اندر کی چوٹیں وہ کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ باہر کے زخم لگنے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس سے بچوں میں اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, تھوڑی بہادری پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, ہم لڑیں تو صحیح آپس میں, اور ایک دوسرے چیزیں تو چھینیں, اکلوتا تو لاڈ پیار میں ہی پاگل ہو جائے گا وہ.
نہیں تمہاری اسپیڈ پھر بھی نہیں بڑھے گی جتنا مرضی سمجھا لو. کسی ہندو عیسائی کھانے پینے کو دے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں بھائی. کسی عورت کا محرم سعودی کسی عورت کا محرم سعودی عرب میں ہو, بغیر محرم کے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. مجبوری ہو تو اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ آج کل جہاز کے سفر بہت سہولت والے ہو گئے ہیں, تو اگر بعض بار ڈبل کرایہ بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر وہاں محرم موجود ہے ادھر لوکیشن پہ جہاں جا رہے ہیں تو گنجائش ہے. آپ سے کشمیر میں ملاقات کرنے آیا ہوں. کہاں ہے بھائی کشمیر والا ملاقات کرنے والا؟ کدھر ہو بھائی, آ جائیں جلدی سے. دوسرا سوال, ڈرائیور اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہو تو کدھر کدھر سفرانہ نماز پڑھے گا؟ جب بھی اپنے شہر سے باہر نکلے گا اور 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت ہو تو سفرانہ ہی پڑے گا. بعض لوگوں کی پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم, کیا حال بھائی جان, ٹک ٹاک سب سیٹ چل رہا ہے. سفرانہ پڑے گا. آپ کا اصل وطن وہ ہے جہاں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو. کہیں جاب کرتے ہو تو وہ آپ کا اصل وطن نہیں بڑھتا. ہاں کہیں جاب کرنے کے لیے کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. مفتی صاحب میرے والدین مجھے تانے دیتے ہیں, مجھ سے پڑھائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی میرا دل پڑھائی کرنے کا, اور میرے والدین مجھے فالتو انسان سمجھتے ہیں اور فالتو انسان کے تانے دیتے ہیں. تو پڑھ لو, کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے تم بعد میں کیا کدال چلاؤ گے کیا؟ پڑھنے کے بعد شروع میں ٹینشن ہے, پوری زندگی کیا ہے؟ آسان. اور اگر نہیں پڑھا تو ابھی مزے ہیں, پوری زندگی ٹینشن. اللہ یہ کہ کوئی بزنس کر رہا ہو آدمی, نارملی پھر وہ مزدوری کی طرف جائے گا. اور پڑھائی میں خوب سمجھ لیں, جو دل نہیں لگتا, بس یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اسکول میں. پھر ہم نے میرے ایک ریلیٹیو ہے, انہوں نے پڑھانا شروع کیا نا, تو جب بیسک چیزیں پڑھانا شروع کی تو پھر مجھے کیمسٹری اور فزکس سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. پھر مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو یہ میں بھگتا ہوا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی اور اس کو آگے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انگلش میں ہے پڑھائی, تو انگلش ہی نہیں آتی اس کو, تو کھاک پڑے گا وہ. سمجھ رہے ہو, بیسک انگلش ہی نہیں آتی اس کو. تو 8ویں تک صحیح پڑھا نہیں ہوتا, 9ویں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, نہیں آتا. تو بچوں کے لیے نا اسکولوں میں تو دماغ سے نکال دو کہ بچہ پڑھے گا. یہ 40 بچے 20 بچے ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر ان کو صحیح طرح سے پڑھاتے, چاہے کتنا اچھا اسکول ہو. ہوم اسکولنگ میں بچہ پڑھ لیتا ہے. تو ہوم اسکولنگ میں کوئی ایسا ٹیچر کا انتخاب کریں جو خیر خواہ ہو اور وہ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے, وہ ان کو یعنی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرے. کوئی بھی فن جب پڑھا رہا ہے نا تو کوشش کرے اس کو یہ فن آ جائے. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں, کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے نا, وہاں کے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں, بہت زبردست استعداد والے علماء ہوتے ہیں وہ. ہم جب ان سے ملتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی گاؤں دیہاتوں کے علماء بہت, وہ مشہور نہیں ہوتے اس لیے کہ میڈیا پہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں ان کو, بہت استعداد ہوتی ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں جو سیٹ اپ ہے نا پڑھائی کا, وہ قدیم سیٹ اپ چل رہا ہے. پہلے زمانے میں پتہ کیسے پڑھا جاتا تھا؟ 2 چیزیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی, یہ سمجھیں اچھی طریقے سے, اور اسی اصول پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے پڑھائی میں. پہلے زمانے میں ایک تو دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. عالم سب کو کہا جاتا تھا, چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا علم. یوں کہا جاتا تھا یہ عالم الہندسہ ہے, یعنی انجینئر ہے, یہ عالم الطب ہے, یہ میڈیکل سائنس کا عالم ہے, یہ عالم الفقہ ہے, اس کو قرآن و سنت سے مسائل آتے ہیں, یہ عالم الحدیث ہے, اس کو حدیث کی تخریج کا علم ہے اور سندوں کا علم ہے, یہ عالم التفسیر ہے, یا کیا مطلب اس کو قرآن کی تفسیر میں ایکسپرٹ ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کو جو علم حاصل کرنا ہوتا نا, وہ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا, اور اس علم میں جب تک ایکسپرٹ نہ بن جاتا کسی دوسرے علم کی طرف نہیں جاتا تھا. مثال کے طور پر کسی کو عربی سیکھنی ہے, عربی کے دو حصے ہیں, ایک گرامر کے 2 حصے ہیں, ایک صرف کہلایا جاتا ہے اور ایک نحو. یہ گرامر کے 2 حصے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے عربی ادب. تو پہلے پتہ ہے کیسے عربی سیکھتے تھے, اب کیسے سیکھ رہے ہیں؟ پہلی کلاس میں صرف کی کتابیں بھی ہیں, نحو کی کتابیں بھی ہیں, عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں. کسی بھی چیز میں کچھ بھی اس کو نہیں آ رہا ہوتا. اچھا میں نے اس قدیم طریقے سے ہی دین کا علم حاصل کیا الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. میں نے جب عربی گرامر میں صرف پڑھی ہے تو نحو نہیں پڑھی, ٹوٹلی پورے سال صرف ہی پڑھی ہے میں نے. پھر جب نحو پڑھی ہے تو صرف نحو پڑھی ہے. تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے, جیسے ٹینسز ہیں نا, ٹینسز آپ انگلش سے سمجھ لیں, انگلش گرامر کے بہت سارے پارٹس ہیں نا, تو پتہ چلتا ہے وہ فلاں علاقے میں انگلش میں ٹینسز کے بڑے ماہر عالم ہیں, تو جا کے اس سے پورے ٹینسز, صبح شام ٹینسز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے, وہیں رہتے تھے, وہیں کھانا, وہیں ناشتہ, اور استاذ کی خدمت میں اسی کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں, اسی کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں, اسی کی بھینسوں کو نہلا بھی رہے ہیں. جب بھی ٹیچر آئے گا اس سے پڑھنا شروع. یہ اسٹائل ہوتا تھا ونس اپون اے ٹائم مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کا. سمجھتے ہو؟ اب عربی گرامر میں صرف پڑھنا ہے تو صرف ہی پڑھتے چلے. جب صرف میں ایکسپرٹ ہو گئے نا, اب آ رہے ہیں نحو کی طرف. نحو میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے تو اب آ رہے ہیں عربی گرامر کی طرف. یہ عالم بننے کا بتا رہا ہوں, پہلے علماء کیسے بنتے تھے. اب عربی گرامر ہو گئی تو اب عربی ادب کی طرف. عربی ادب کی کتابیں نفحۃ العرب ہے, القراءۃ الراشدہ سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ ہے المقامات ہے. تو جتنی عربی گرامر ہے, متنبی ہے, حماسہ ہے, عربی گرامر کی شاعری, وہی پڑھتے رہتے تھے. اتنی مہارت ہو جاتی, ہزار اشعار زبانی یاد کر لیتے, اتنے ماہر ہوتے. پھر جب عربی میں عبور ہو گیا, پھر آتے تھے قرآن کی طرف.
تفسیر کی طرف, پھر حدیث کی طرف, پھر فقہ کی طرف. اس طرح سے پہلے زمانے میں عالم بنتا تھا. پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کیا ہے, یہی طریقہ ہے. تو جو ان طریقوں سے عالم بنے بہت ماہر ہیں, کیونکہ ان کو بہتوں کو اردو نہیں آتی اس لیے مشہور نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچے کا بھی نا علم حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ یہی ہے. اسکولوں میں 6-7 سبجیکٹ اکٹھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. میں اتنا بیزار ہوں نا اسکولوں سے کہ میں کیا بتاؤں. میرے بچے بھی اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, زیادہ تر پیسہ میرا رنگ کے ڈبوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب تک بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا آلو بنا رہے ہیں, ٹماٹر بنا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار تم, ہم تو سسٹم چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے مجھے تو کوئی ٹیوٹر, ایک گھر میں نے اپنے بھانجے کو رکھ لیا کہ تم ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا اسکول جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, میں اسکول کی تعلیم کو ویلیو نہیں دے رہا, بلکہ اسکول بہت اچھا ہے, لیکن میں اپنے بھانجے کو بھاری فیس دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں بھائی ہوم اسکولنگ کے ذریعے نا ان کو اس ٹریک پہ چلانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اسکول کو میں لفٹ نہیں کرا رہا, وہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اسکولوں میں کبھی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کتنا اچھا اسکول ہو, کیونکہ 20-30 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھانا پاسبل ہے ہی نہیں, اور اتنی ساری کتابیں اس کے تھوپڑے پہ لادنا بہت سلولی چلے گا. اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ اپنی محنت سے پڑھے ہیں, اسکول کی محنت. اور آپ کہہ سکتے ہو فلاں اسکول کا تو رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے, اور بھائی ایڈمیشن ہی اچھے بچے کی کرتے ہیں. وہ سارے ٹاپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں لا کے ان کی محنت نہیں ہوتی, پھر وہ ٹاپ کر لیتے ہیں, تو نام فلاں اسکول کا بلند ہوتا ہے. آپ رکھو ایڈمیشن بالکل اوپن, جو بھی آ جائے, جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے سب بچے آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ یہ ٹاپ کا رزلٹ آ کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. تو وہ دوسروں کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو اسکولوں میں نہیں ہوتا میرے بھائی, پڑھائی کا یہ. میں نے جب پڑھا نا دین کا علم, تو میں جب مدرسے میں گیا تو اکیلا تھا, وحدہ لا شریک لہ میرے استاد مجھے کہا کرتے تھے. اور میرے استاد حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب, اللہ ان کی انہیں برکت دے, پنڈی میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے صرف پڑھائی. میں اکیلا صرف کی ایسی بہترین سمجھ میں آئی, گردانیں یاد کی, قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتم قلت قلنا. یہ ایک ہے, ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیل قیلو قیل قیل قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتم قلت قلنا. يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولون تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولون قولون قولوا قل قولا قولوا قولي قولا قلنا قولن قولان قولن قولن قولان قلان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے, پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قوالا تھا, واو متحرک ما قبل مفتوح ہے, تو اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر. فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے, اس کا ما قبل مفتوح ہے, وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا, اس کی اعتراضی مثال ہے, اس کی اتفاقی مثال ہے. ایسا ہمارے استاذ نے 1 سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک, یعنی کتنے سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم جب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے, چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا, اسکولوں میں یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ڈبوں کو اٹھا کے پھینک دو, خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو یار, اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں, چھوڑ دو یار, ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا, ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں ہے اس کو, چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے, کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ہو گئے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا, جو چاہتے ہیں کچھ ان کے بچے ہوتے نہیں, ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے, تو وہ ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں, بڑے ماہر ہیں, وہ جو ڈین عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے, ان کی بات کروں, ڈاکٹر ذیشان, تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت زبردست ورک شاپ کرواتے ہیں, ان سے وہ ورک شاپ سیکھ لیں. میں اپنے جانی میں بھائی ابھی نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے, کہہ رہے ہیں شادی کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نہیں, یہ منت حرام ہے, جائز نہیں ہے.